बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम पंजाब असम्बली लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पे आज दो अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे हम। एक तो पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है उसको बेहतर करने की बातें हो रही थी। क्या पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात बेहतर हो गए? क्या सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ गया? और दूसरी तरफ अगर एक बहुत अहम इशू वो ये है कि एक तरफ तो वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विजन और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब का विजन है कि पंजाब के अंदर से मंशियात का खात्मा करना है और गुंडागर्दी का खात्मा करना है। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर कुछ पुलिस वाले ही गुंडे बने हुए हैं। क्या वो कानून से ज़्यादा ताकतवर हैं? क्या वो IG साहब के हुक्म और मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर-ए-आला जो पंजाब हैं उनके अहकामात से ज़्यादा ताकतवर हैं? और वो कानून के कटहरे में गिरफ्त में क्यों नहीं आ रहे? क्यों चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं? क्यों शुरफा को तंग किया जा रहा है और उनके ऊपर गलत केसेस बनाए जा रहे हैं और गैंगवार का सिलसिला भी दोबारा से शुरू हो गया है? इस हवाले से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान MP शोएब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पंजाब के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए एक मसला था जब हुकूमत आई मईशत का, तो क्या पाकिस्तान के अंदर मईशत बेहतर हो रही है? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जो हुकूमती जमात और उनकी लाइस पार्टी हैं वो सर जोड़कर मईशत के लिए काम कर रहे हैं। और अगर आप देखें डॉलर की स्टेबिलिटी देखें, पेट्रोल प्राइसेस को देखें और आप रोज़मर्रा जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की उसको देखें कि जिस दिन इलेक्शन हुआ था और आज से चीज़ें कम आई है। और इसका सिर्फ हम सियासी जमातें नहीं, आपको जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो भी ये बात बता रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर महंगाई की शरह के अंदर कमी आई है, मैशियत की मजबूती के लिए काम हो रहा है। देखिए, जब तक मुल्क में सियासी अफरा तफरी होगी ना, बहुत सी जमातों का ये एजेंडा है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हो, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम आए, तो कैसे मैशियत बेहतर होगी? मैशियत तो मुल्क के अंदर अमन होगा, मुल्क के अंदर भाईचारा की फ़िज़ा बुलंद होगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे, मैशियत बेहतर होगी। जो नुकसान के अंदर इदारे जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, तो मगर बेहतरी की तरफ लगे। अभी हुकूमत को आए सिर्फ चंद माह हुए हैं, तो आप चंद माह के अंदर नहीं कर सकते हैं कि जो पिछले 5 सालों के दरमियान या 3.5-4 सालों में जो बेड़ा गर्क हुआ था वो इन 2-4 महीनों में निकलेगा। मगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और ये चीज़ें बता रही हैं कि बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश की जा रही है। आप किसी भी गवर्नमेंट के जो सम्राट हैं वो आप कम से कम को 1 साल के बाद देख सकते हैं कि जो अपने वो इक़दामात करेंगे उसका नतीजा उसी दिन तो नहीं निकलेगा। मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी और 1 साल के बाद जो कि है एक वाज़ेह फ़र्क जो कि लोगों को देखने में जो आपको नज़र आ रहा है, अल्लाह के घर में उम्मीद है, वो पॉलिसी ऐसी बनाई जा रही है कि वाकई जो आपको पूरी उम्मीद है? जी बिल्कुल। अगर आप पॉलिसी देखें, मैं सिर्फ कोई बातों की हद तक कोई सियासी बयान नहीं है। अगर आज डॉलर स्टेबल हुआ है, अगर आज पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, अगर आपकी रोज़मर्रा की जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो कम हो रही हैं, स्टेट बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, आपके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कह रहा है, मूडीज़ कह रहे हैं, इन तमाम जो बैरूनी एजेंसी वो भी कह रही हैं कि आपकी मैशियत की रेटिंग बेहतर है, तो उसी सूरत में बेहतर हो रही है ना कि आप मैशियत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मगर जब मुल्क में बेरहरवी होती है और जब आपका अमन बर्बाद किया जाता है तो उसका नाम आला, उसका सरात सिर्फ अमन के ऊपर ही नहीं, उसका मैशियत के ऊपर भी आता है। बिल्कुल सही। आपने फरमाया कि सियासी इस्तेहकाम जो है मईशत को बेहतर करने के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी होता है और आपकी पार्टी का भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है, इस्तेहकाम है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करना है। तो क्या आपको लगता है कि इस अफरा तफरी के आलम में सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है और कहाँ तक इसमें कामयाब हुकूमत हो सके? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना किरदार भी अदा कर रही है। हमारे जो पार्टी के सरबराह अलीम खान साहब पीछे वो तमाम सियासी कायदीन से मिले भी, उनकी मुलाकातें भी रहती हैं, वो फ़ॉरेन एम्बेसडर्स के साथ भी मिलते हैं। जो मुल्क के अंदर मैशियत की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है वो भी किया जा रहा है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। और तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठी हुई हैं, क्योंकि देखिए मुल्क है तो हम सब हैं, हमारी बका इसी से ही है। और अगर खुदा न खास्ता मुल्क की सालमियत पे आन आती है, कोई मैशी दहशत गर्दी भी होती है, तो उसका नुकसान तो हम सबको होगा ना। उसमें सियासतदान भी शामिल होंगे और एक आम आदमी भी शामिल होगा, तो हैं तो सब पाकिस्तानी। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इस मसले के हल के लिए बैठना चाहिए। मुल्क के अंदर अमन की फ़िज़ा पैदा करेंगे तो मैशत खुद ब खुद बेहतर होगी। आखिरी 2 मुख्तसर सवाल। सरदार अख्तर मैंगल साहब का सियासी इस्तेहकाम की बात करें तो उनका इस्तीफ़ा जो है ये कलमिया नहीं है? जी बिल्कुल, एक कलमिया है और उनका एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर
اختر مینگل صاحب کا ان کی جماعت کا بہت بڑا رول ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں، حکومت وقت کو ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے، اور اس ملک کی جو ترقی کا پہیہ ہے اس کے اندر اختر مینگل صاحب اور ان کی جماعت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سر آخری سوال کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا ویژن تھا کہ منشیات سے پاک کرنا ہے پنجاب کو اور غنڈہ گردی سے اور دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، لیکن بہت سارے پولیس افسران جو ہے خود جو ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں، پرائیویٹ گن مین رکھے ہوئے ہیں، خود وہ افراتفری کا عالم، کیا وہ قانون سے بالا تر ہیں؟ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل ایسا نہیں ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ بالکل جو کہ معافی نہیں دیں گی، اور میں ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے بھی یہی توقع رکھتا ہوں کہ وہ ایسے پولیس افسران کے ساتھ سخت سے کارروائی کریں گے، اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور وہ لوگ بڑی سختی کر رہے ہیں جو کہ اس کے اوپر، اور کچھ لوگ ان عوامل عناصر کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کو چند ہی دنوں کے اندر ایسے عوامل کا کما قطع ہوتا نظر آئے گا۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ کھوکھر صاحب، موجودہ معاشی صورتحال جو جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام اور معیشت لازم و ملزوم نہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیاسی استحکام آتا ہے تو آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، اور میرے خیال میں الحمدللہ میں بہت پازیٹیو دیکھ رہا ہوں۔ میرے خیال میں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو آنے والا ہر مہینہ ہے وہ پچھلے مہینے سے بہتر جا رہا ہے، اور یہ بات صرف میری زبان نہیں ہے، جو آپ کے جو فگرز ہیں وہ بتائیں گے آپ کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مہنگائی الحمدللہ کم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آگے بہت ساری پازیٹیو چیزیں آئیں گی، تو انشاءاللہ میرے خیال میں کہ میں اپنے اس دن میڈیا پہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 3 سال کی سب سے کم ترین جو انفلیشن ہے وہ اس بار اس کوارٹر میں آئی ہے، تو پچھلے 2021 سے پہلی بار۔ اور یہ دیکھیں کہ جب اس طرح کی پازیٹیو چیزیں آتی ہیں تو ملک میں اکانومی بہتر ہوتی ہے۔ جی، کم ترین عمر کے منسٹر، اور جو آپ کا شعبہ ملا آپ کو وزیر کھیل، یہ سنا ہے کہ جس ملک کے اندر گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال غیر آباد ہوتے ہیں، اور جہاں پہ گراؤنڈ جو ہے وہ غیر آباد ہو پھر ہسپتال ہی جو ہوتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کیا کام؟ دیکھیں جی کہ الحمدللہ اس میں بات میں بالکل سنجیدگی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ جس شعبے کی بات کریں سب ترقی کار ہے۔ ہاکی کی بات کریں تو اذلان شاہ کپ میں سلور میڈل حاصل کیا، جیولن کی بات کریں تو الحمدللہ ہم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 2-3 بہنیں ہیں، مسیحی بہنیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ساؤتھ افریقہ جا رہی ہیں، جنہوں نے اب گولڈ میڈل جیتے تھے، ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کی ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں۔ 2 ارب کے انڈاؤمنٹ فنڈ کا میں نے لاسٹ ویک میں نے انوگریٹ کیا، تو یہ 2 ارب روپے کا مطلب ہے کہ جو ہمارے اتنے بڑے کھلاڑی ہیں جن کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں ان کی ٹریننگ میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارا ٹیلنٹ سامنے آپ دیکھنے کو ملے۔ آخری میسج نوجوان ہونے کی حیثیت سے بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا ارشد ندیم والا جس طرح اپریشیٹ کیا حکومت نے نوجوانوں کے لیے، ایک واقعی وہ ایک ولولہ اور جذبہ دیتا ہے، تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ 2 پیغام دینا چاہوں گا۔ آپ ایک، نوجوانوں میں صبر آنا چاہیے، آپ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کریں، اگر دوسرا شخص بہتر کام کرتا ہے چاہے وہ آپ کی اپوزیشن ہو، اس کی تعریف کریں تاکہ اس کو بہتر مزید کرنے میں سر انجام کریں۔ اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹس کے اندر خاص طور پر میں کہوں گا کہ آپ ٹیبلیٹس اور فون سے نکلیں اور سپورٹس کا توجہ دیں، تاکہ جتنا ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اتنی زیادہ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے اندر معیشت کی شروع سے باتیں ہو رہی ہیں اور کوئی سنا ہے کہ بہتری کی طرف آ رہا ہے، پہلے پارلیمنٹریزم کہہ کے گئے ہیں، سیاسی استحکام اور معیشت یہ دونوں لازم ملزوم نہیں آپس میں؟ بالکل، سیاسی استحکام اور معیشت بالکل لازم ملزوم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب معیشت کی بات آئے یا ملک کے کوئی کاز کی بات آئے تو پھر ڈفرینس ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر سیاسی اپنے ذاتی مقاصد پیچھے چھوڑ دینے چاہیے اور ملک کی خاطر اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ اور اس بات کا بار بار ہماری جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہمارے قائدین نے مثال دی ہے کہ جب بھی معیشت کی بات آئی ہے تو سب کو اکٹھا کرنے کی بات کی ہے، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ایک ایسا گروہ اور ایسا ٹولہ بھی ہے جو سوائے اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس ملک کے اندر بدامنی کے کچھ نہیں چاہتا، اس ملک کے نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹانے کے کچھ نہیں جانتا۔ سو بات یہ ہے کہ ملک کی خاطر اپنے ذاتی سیاست، ذاتی مقاصد کو نگلیکٹ اور اگنور کر کے ملک کی خاطر سٹینڈ لینا چاہیے۔ ہمارے صاحب آپ کا ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق بھی ہے، آپ کی وزارت بھی ایسی ہے، لاسٹ ٹائم میں نے پروگرام کیا تھا تو تب آپ نے بہت سارے اس کے لیے ایجنڈے لے کے آئے تھے زراعت کو بہتر کرنے کے لیے، تو کہاں تک پہنچے ہیں وہ تمام تک جتنے بھی آپ کے؟ الحمدللہ جی، ہمارے جتنے بھی ایجنڈاز اور جتنے بھی پرپوزلز تھے ان میں سے الحمدللہ کوئی ایک بھی ڈراپ ہوتا آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان سب کے PC1 جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں،
हैं, और वो इंशाल्लाह ताला सितंबर के महीने के अंदर आप देखेंगे, ये जो महीना चल रहा है इसकी मिड एंड से लेके काफ़ी लॉन्चेस आपको चीफ मिनिस्टर साहिबा के नज़र आएंगे। जिस तरह के हमारा आपको ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, एग्री ग्रेजुएट्स की स्कीम, किसान कार्ड की स्कीम और बहुत सारी बिल्कुल सोलराइजेशन की स्कीम्स, ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने के अंदर वो जो मंसूबे, जो बुनियाद और जो ट्रैक और जो सिमत वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने तयन की थी, बताई थी, उसका आपको इफ्तिताह और लॉन्च नज़र आते थे। 2 सवाल हैं इस वजह से, क्योंकि आप माशाल्लाह एक बड़ा पुराना सियासी घराना है आपका और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। एक तो सरदार अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है, क्या वाकई वो एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए और सियासी रहनुमा की अलमिया नहीं है? इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया, एक बहुत बड़े सियासतदान है, उनका इस्तीफ़ा जो है। नहीं, बिल्कुल उनकी अपने वजूहात होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अख्तर मैंगल साहब का एक नाम है और वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको मिलजुल कर मुशावरत के तौर पर डिस्कशन करना चाहिए था। और जो डायलॉग होता है ना पॉलिटिक्स में, कभी भी एंड नहीं होता, और अगर पॉलिटिशियंस पेशेंस का से काम नहीं लेंगे तो फिर और कौन काम लेगा। सब आखिरी सवाल, बात यह है कि आपकी हुकूमत का विजन है, सीएम साहबा का विजन है, आईजी पंजाब का विजन है कि पंजाब को मनशियात से पाक करना है, गुंडागर्दी से करना है, लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल कर रहे हैं, गैंग यहाँ पे वार हो रहा है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या वो हुकूमत से और कानून से बालातर है? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि ये इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये मेरी आर्गूमेंट को बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है। दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ को भी उठाएं तो क्या नाम है, क्राइम हो रहा है, वारदातें हो रही हैं, मामलात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, जौन सा मर्जी मुल्क उठा लें। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर एक तरफ आप ये देख रहे हैं जो क्राइम हो रहा है, और दूसरी तरफ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि जिस हिसाब से उस क्राइम को बड़े जारहाना तरीके से उससे निपटा जा रहा है, उसके साथ डील किया जा रहा है, और इस गवर्नमेंट की और चीफ मिनिस्टर साहिबा की ज़ीरो टॉलरेंस है कि लॉ एंड ऑर्डर को कोई अपने हाथ में नहीं लेगा, और इंशाल्लाह ताला ऐसे ही हो। जी, चौधरी एस रज़ा खान साहब MP हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से ताल्लुक़ है। चौधरी साहब कैसे हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। से हैं, पाकिस्तान में मईशत की बातें बेहतरी की हो रही हैं, क्या वाकई पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो गई, पंजाब के अंदर मईशत बेहतर हो गई है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जब जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के इक़्तिदार में आए हैं, उस टाइम पाकिस्तान बुलंदियों को पाकिस्तान ने छुआ है, और इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद हैं। जैसे हमारे अपना शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरा वफाक दिन रात कर रहा है, और सेम पंजाब में भी हमारी जो मैडम मरियम नवाज़ साहब हैं, वो बिल्कुल मियाँ नवाज़ शरीफ के विजन को लेकर चल रही हैं, और इंशाल्लाह जो रुकावटें थी वो इंशाल्लाह दूर कुछ हो चुकी हैं और इंशाल्लाह दूर होंगी, और पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत होगा। और जैसा कि CPEC इंशाल्लाह कंप्लीट होगा, और जो CPEC के दरमियान जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं, इंशाल्लाह उनका भी कला कमा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा मियाँ नवाज़ शरीफ की क़यादत में। अच्छा साहब, आपका हल्का जो है वो बॉर्डर के ऊपर है, बहुत बैकवर्ड कैल एरिया, तो बुरी ये दूसरी राय नहीं होगी, तो वहाँ पे तरक्याती मनसूबाजात कौन कौन से लेके आ रहे हैं जो आवाम की फलाह के लिए हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो अपना ये 6 माह हुई है हमारी गवर्नमेंट को, मैडम मरियम नवाज़ साहबा ने बहुत उनकी शफ़क़त है कि उन्होंने सबसे पहले हमारे जो ये जो बजट था, इसमें कोई 3.25 अरब रुपए का जो हमें वो रिहेबिलिटेशन रोड दिया है, वहाँ पे खड्डे बन चुके थे, बड़ा बुरा हशर था, और उसके बाद वहाँ पे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं RSC वगैरह, उनको रिवैम्पिंग हो रही है उनकी, वो भी अपग्रेड हो रहे हैं, और इंशाल्लाह वहाँ पे एक हम DPS स्कूल एंड कॉलेज उसका भी इफ्तिताह कर रहे हैं, पार्क वगैरह। तो पिछली हुकूमत का मंसूबा नहीं था? जी नहीं, पिछली हुकूमत में तो सिवाय मेरा ख्याल है कि दावों के नारों के कुछ भी नहीं दिया। ये उन मंसूबों की मैं बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली जो 6 माह के अंदर इस बजट में डले हैं। अच्छा खान साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे पुलिस के हवाले से, कि आपके DPO साहब बड़े दबंग हैं जो कसूर में लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे एरियाज़ के अंदर SHO साहिबान जो है वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, लोगों को घर के अंदर घुस रहे हैं। इसमें नो डाउट कि DPO साहब गिरफ्त रखे हुए हैं, क्या सजा जजा का अमल नहीं है, या वो सियासी तौर पे लोगों के घरों में जो है रेड करवाए जा रहे हैं?
جی دیکھیں یہاں پہ کیونکہ پچھلے جو 5 سال گزرے ہیں، شہباز شریف صاحب ایک ریٹ قائم کر گئے تھے پنجاب میں، ایک ان کی گرپ تھی تمام اداروں کے اوپر، تمام محکموں پہ، اور خاص طور پہ پولیس کے اس دور میں ہمیں یاد ہے کہ ڈی پی اوز جو ہیں وہ بالکل میرٹ پہ بھرتی ہوتے تھے، ڈی ایس پی ایس ایچ اوز بھی میرٹ پہ بھرتی ہوتے تھے، پوسٹنگ میرٹ پہ ہوتی تھی ان کی. لیکن 5 سالوں میں جو اس پنجاب کا حشر ہوا ہے، پنجاب پولیس کو جیسے انہوں نے مس یوز کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں نہیں ملتی. اور خاص طور پہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ قصور ہے، ماشاءاللہ یہ جو عیسیٰ خان صاحب آئے ہیں، انہوں نے بڑا زبردست وہاں پہ انیشیٹو لیے ہیں، اور آج لا اینڈ آرڈر بھی کنٹرول میں ہے، اور بالکل دیکھو چھوٹا موٹا معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اوور ہال ڈسٹرکٹ قصور بالکل صحیح جا رہا ہے. جی اس وقت پنجاب اسمبلی کے احاطے میں ہمارے ساتھ سیدہ یاسمین حیدر صاحبہ موجود ہیں، ایم پی اے ہیں PMLN سے. ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ یہ تمام تر سیاسی صورتحال جو ہے، جو افراتفری کا عالم، کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے، اس کو کس نظر سے لیتی ہیں. جی سردار اختر صاحب مینگل صاحب کا استعفیٰ آ گیا، باقی بھی افواہیں چل رہی ہیں جی حکومت پہ بڑا یہ اگلے آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے، تو کیسے لے رہی ہیں آپ اس کو؟ میں تو نہیں اس کو سمجھتی کہ اس میں کوئی مشکل کام ہے. دیکھیں اگر ٹرانسفرز ہو رہی ہیں یا ادھر ادھر ہو رہے ہیں لوگ، تو اس میں ڈیفینیٹلی کوئی لاجک ہے نا، تو اسی لیے ہو رہے ہیں کہ پرانے لوگوں کو ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ مطلب کہ ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں. اگر محکموں کو ہم لوگوں نے صحیح طریقے سے لانا ہے تو اس میں ایڈجسٹمنٹس تو کرنی پڑیں گی ڈیفینیٹلی. آپ کا اتنی اچھی مسئلہ سید فیملی سے تعلق ہے، جو یہ پولیس گردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے پنجاب کے اندر، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے، آپ بھی فیمیل ہیں. دیکھیں نو ڈاؤٹ مریم صاحبہ کا بہت اچھا، مریم نواز صاحبہ کا ویژن ہے کہ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا ہے، غنڈہ گردی سے کرنا ہے. آئی جی صاحب بھی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ کالی بھیڑیں چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر رہی ہیں. اس حوالے سے آپ فیمیل ہونے کی حیثیت سے، ایک سیدہ ہونے کی حیثیت سے کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے جی، یہ بیسیکلی مجھے تو اس چیز پہ ہے کہ یہ چیز اچھی چیز نہیں ہے. چادر چار دیواری کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا جو تقدس ہے اس کو پامال نہیں کرنا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی مجرم ہے یا جو بھی آپ کا ایسا ہے، ٹھیک ہے آپ اس کے حد تک رہیں، لیکن اس کو کراسنگ جو ہے، وہ لمٹس جو کراس کرنی ہوتی ہیں وہ غلط چیز ہوتی ہے. میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں. آپ CM صاحبہ اس پہ بہت کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں، اس پہ آپ کیوں نہیں آواز اٹھاتے کہ یہ چادر چار دیواری تقدس پامال کرنے والی کون سی بات ہے؟ مجرم ہے تو سب پکڑے. دیکھیں CM صاحبہ جو ہیں وہ اپنی طرف سے تو تمام ایفرٹس کر رہی ہیں نا، انہوں نے تو ہر محکمے کو ایکٹیو بھی کیا ہوا ہے، ڈیولپمنٹ ہو یا پولیس ہو یا جو بھی ہو. دیکھیں اس میں وہ اپنا جو CM کا جو ہے فرض ہے وہ پورا کر رہی ہیں. لیکن اب دیکھیں آہستہ آہستہ سدھرتے ٹائم تو لگے گا. ابھی ان کو سختی کی شاید عادت نہیں تھی، اب سختی کی عادت پڑ گئی تو شاید اس وجہ سے. MP صاحبہ فرمائیے گا، آپ خاتون ہیں، خاتون خانہ ہے، بلکہ گھر میں وہ دال چینی سبزی وہ ریٹ کنٹرول ہو گئے سارے؟ ہاں کچھ فرق پڑا ہے، زیادہ نہیں پڑا لیکن کچھ پڑا ہے. لیکن ابھی بھی کچھ جیسے یہ کرپٹ مافیا ہے نا، وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں. اس میں میں تو یہی CM صاحبہ سے بھی درخواست کروں گی کہ اس چیز کے اوپر نا سختی سے تھوڑا سا نظر ثانی کی جائے. جو ہمارے جو کمشنرز ہیں اور جو جن کے انڈر یہ تمام معاملات آتے ہیں، ان کو ذرا سختی سے دیکھا جائے، تاکہ یہ جو ہے کرپشن، کیونکہ اوپر سے اگر آرڈر آ جاتے ہیں تو کرپشن نیچے والا عملہ نہیں روک رہا، اوپر کا قصور نہیں ہے. ان مافیاز کو روکنے کے لیے آپ ایفرٹ کریں نا، نشاندہی کریں. CM صاحبہ تو کر رہی ہیں اس پہ کام. جی بالکل، ہم ایز اے PMLN کے ورکرز جو ہیں، ہم لوگ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جہاں ہم لوگوں کو اپنے ایریاز میں یا جہاں پہ ایسا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ سسٹم صحیح نہیں چل رہا، ہم لوگ اس کی کرتے ہیں کمپلین. CM صاحبہ دن رات محنت کر رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر کب تک جو ہے حالات، معاشی حالات جو بہتر ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو پچھلا سسٹم تھا، جیسے کہ ملک کو کرپٹ کیا جا رہا تھا اور سب کچھ مطلب ڈیفالٹ کیا جا رہا تھا، اس کو سدھرتا ٹائم تو چاہیے. سیاست کے اندر جو گالی گلوچ کا کلچر ایک پروموٹ ہوا، اس کے لیے آپ نوجوان نسل کو اسپیشلی کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ PMLN کی سیاست میں نے گالی گلوچ کبھی نہیں دیکھی. یہ جو نئی ایک ٹیم آئی تھی، اس نے عوام کو بھی خراب کیا، گھروں کو بھی خراب کیا اور بچوں کو بھی خراب کیا. ڈیفینیٹلی یوتھ بھی اس سے ہوئی. پیغام کیا دیں گے نوجوانوں کو؟ کیا پیغام ہے؟ میں یہی اخلاقیات دیکھیں، ہمارے دین کے اندر بھی ہے، ہمارے آئین کے اندر بھی ہے، اور بحیثیت انسان بھی جو ہے اخلاقیات کا درس سب سے پہلے.
میں تو یہی سب کو کہوں گی کہ جو ہے اپنا لہجہ اخلاق، ہمارے اخلاق سے ہی ہم لوگ جانے جاتے ہیں، اور اگر ہم لوگوں کا اخلاق ایسا ہوگا تو ڈیفینیٹلی پتہ لگ جائے گا جی کون سی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، یا کیا ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی اس چیز سے خراب ہوتا ہے. تو ہم لوگوں کو اس چیز پہ سخت دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان سے لوگوں کو ڈسہارٹ نہیں کرنا چاہیے، اخلاق اچھا رکھنا چاہیے. آج اس وقت پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میاں مرغوب احمد صاحب MPA PMLN سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں صاحب خیریت سے ہیں؟ سے ٹھیک ہے؟ دال چینی سبزی سب ٹھیک ہو گئی ہے یا ابھی بس معاملہ چل رہے ہیں؟ یہ تو آپ بتائیں گے. انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے اس گورنمنٹ کی کو اللہ تعالیٰ نے. ہم نے ان تمام چیزوں پہ فوکس کیا ہے اور توجہ ہے کہ کس طرح سے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، چاہے وہ بجلی کے بلوں میں ہو یا مہنگائی ہو، اشیاء ضرورت کی چیزیں ہوں، روٹی ہو، آٹا ہو، چینی ہو. تو یہ الحمدللہ آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو لوگوں کے بنیادی ضروریات ہیں ان کو جو ہے ریڈریس کرنا ہے، ان کے اندر لوگوں کے لیے سہولت بہم پہنچانا، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتا ہے. نہ کہ وہ کہیں کہ جی مجھے آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ کے لیے میں نہیں آیا. یہ وہ ایک سوچ کا فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں بہم پہنچانے پہ یقین رکھتے ہیں. اور ایک وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ جی ہمیں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ جو ہیں یہ ہمارا جاب نہیں ہے، تو وہ انڈے اور کٹھوں کی لوگوں کو معیشت بہتر کرنے کے لیے ترغیب دیتے تھے. تو وہ بھی آج میں سمجھتا ہوں کہ قوم بہترین فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہمیں پوری توانائی پارٹی قیادت کی، ہماری ٹاپ لیڈرشپ، پرائم منسٹر سے لے کے چیف منسٹر اور نیچے تمام MP MNA کی جو رجیم ہے، اور پوری گورنمنٹ جو ہے اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ ہم عوام کے لیے خوشیاں ہم پہنچا سکیں، آسانیاں پیدا کر سکیں. خوشیاں جو ہے سفید پوش لوگ پس رہے ہیں میاں صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی حکومت دن رات محنت کر رہی ہے. یہ کب تک خوشیاں جو ہے بانٹنے کا سلسلہ سفید پوش آدمی کے لیے کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ دیکھیں یہ جس ہم بمر میں پھنس گئے تھے، جہاں پہ ہمیں یہ جو حکومت ماضی کی حکومت تھی جو کہ ایک شعبہ باز حکومت تھی، اور جس طرح انہوں نے ہمیں ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا دیا. IMF سے 2016 میں ہم نے نجات حاصل کر لی تھی، دوبارہ IMF کے چنگل میں پھنسا دیا. اب یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی رات ہے. ابھی یہ سفر ہمارا ختم نہیں ہوا، لیکن بتدریج ہم اس کے اندر کمی کر رہے ہیں، بہتری کی طرف لا رہے ہیں. ملک کے اندر اگر سٹیبلٹی موجود رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ ریڈریس ہوں گی اور ایک عام آدمی کے لیے سہولت کا باعث بنیں گی. اور یہ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو جب وہ پانی اترتا ہے تو اس کا اپنے پیچھے طوفان اور بدبو چھوڑ جاتا ہے. یہ طوفان اور بدبو جو ماضی کے حکمرانوں نے اس ملک کے اندر چھوڑی ہے، ہم اس گند کو صاف کر رہے ہیں. آخری سوال میاں صاحب، سیاسی استحکام اور معاشی استحکام جو ہے ان کا آپس میں کتنا تعلق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. معیشت اس وقت ہی پروان چڑھتی ہے جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے، اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر معیشت جو ہے وہ ڈاواڈول ہوتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. کوئی انویسٹر نہیں آتا، کوئی بھی ٹریڈر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے پہ یقین نہیں رکھتا، تو پھر ملک کے اندر جو ہے ایک بے یقینی اور اضطراب کی کیفیت جنم لیتی ہے. تو دیکھیں ماضی کے اندر روز ڈالر جمپ کرتا تھا، روز پیٹرول کی پرائسز بڑھتی تھی، گیس کی پرائسز، بجلی وہ تو اب بھی بڑھ رہی ہیں میاں صاحب، ڈیلی دیکھ بڑھ رہی ہیں. اب ہم واپسی کی طرف یہ سفر چل پڑا ہوا ہے. اب نیچے کی طرف ہے، ڈکلائن کی طرف ہم جا رہے ہیں. سٹیبلٹی ہے، ڈالر ایک جگہ پہ مستحکم ہے، وہ چند پیسے اوپر جاتا ہے تو اس سے زیادہ پھر نیچے آ جاتا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک انویسٹر جو ہے، ایک تاجر جو ہے، وہ پھر کانفیڈنس کے ساتھ کام کرتا ہے، پھر لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. جی اس وقت ہمارے ساتھ ملک احمد سعید خان صاحب MPA PMLN ڈسٹرکٹ قصور سے تعلق ہے موجود ہیں. ملک صاحب، موجودہ سیاسی صورتحال، سردار اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ بھی آ گیا اور بھی بہت سارا سیاسی اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، کیسے لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح معاشی حالات درست نہیں تھے، سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو سیاست کا نظام ہے ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے، جوڑ اور توڑ ہوتے رہتے ہیں، جماعتوں کے آپس میں مذاکرات بھی چلتے رہتے ہیں. جہاں تک اختر مینگل صاحب کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کل مسلم لیگ کی طرف سے
हुकूमत की तरफ से एक वफद उनसे मिल के आया है, अपोजिशन भी यही कह रही है और हम सब की बल्कि पूरी कौम की ये ख्वाहिश होगी कि अख्तर मेंगल क्योंकि एक पार्टी को लीड भी करते हैं, एक पार्टी की उनके पास रिप्रेजेंटेशन है, तो वो अपना इस्तीफ़ा वापस लें और सिस्टम का हिस्सा रहें। क्या सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम जो हैं ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है? इस्तेहकाम तो किसी भी सूरत में हो, ख्वाह वो मुआशी हो ख्वाह वो सियासी हो, वो तो होना चाहिए। जहाँ तक लाज़िम मलज़ूम का ताल्लुक़ है, अभी आप देखें जितनी रिफॉर्म्स हो रही हैं मुआशियत के अंदर, वफाकी हुकूमत दिन रात मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं, यहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। आपके डिस्ट्रिक्ट के हवाले से एक सवाल है आखिरी, आपके डीपी साहब नो डाउट दबंग है इस वक्त क्राइम को कंट्रोल करने में, क्योंकि हुकूमत का जो विजन है, जो सीएम साहब का विजन है, जो आईजी पंजाब का विजन है, आप एक बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी घराने की सियासत बहुत अच्छी लगी। मतलब मलिक रशीद साहब खान साहब को ले लें, मलिक अहमद साहब को ले लें, आपको ले लें, इससे पहले मलिक मोहम्मद अली साहब को ले लें, मतलब सबकी सियासत अपनी जगह, आपका कद आवर शख्सियत है आप लोग, लेकिन इसके बावजूद जो है एक अच्छे DPO, विजन भी अच्छा, कसूर के अंदर बहुत सारे SHO साहिबान जो हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई शिकायत आपको आई, कोई कंप्लेंट आई, कोई DPO साहब उस पर क्यों नहीं एक्शन कर रहे हैं? नहीं, अभी तक मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात नहीं है। DPO बड़े मेहनती हैं, इसमें कोई शुबा मैं पहले कहा कि DPO साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। क्राइम फाइटिंग के हवाले से उनका अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक टीम वर्क के तौर पे क्राइम फाइटिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है। बल्कि उन्होंने मैं समझता हूँ पहली दफ़ा ऐसा DPO है जिसने रिफॉर्म्स करके लोगों को मोबिलाइज़ किया है, पुलिस को मोबिलाइज़ किया है, और उससे हमारे इलाके के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक आप ये चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बात कर रहे हैं, अगर कहीं पे ऐसी कंप्लेंट है, मेरे इल्म में नहीं है, बिल्कुल वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उसके लिए हम DPO से बात भी करेंगे और अगर उनके नोटिस में है तो उनको इसको कंट्रोल करना चाहिए। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक वहीद MPA PMLN हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या देख रहे हैं कि मईशत पंजाब के अंदर बेहतर हो रही है? देखिए, जिस तरह आप भी रोज़ बरोज़ देख रहे हैं कि जिस तरह CM साहबा दिन रात मेहनत कर रही हैं और आवाम को रिलीफ देने में कोई कसर नहीं उठा रही, तो इंशाल्लाह ताला वो अपने इरादे में इंशाल्लाह कामयाब होंगी। आपको पता है कि जो हमें टक्कर लगी है पिछले 5 सालों में, तो उसको पूरा करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी की तरफ आएंगे। अच्छा मलिक साहब, जो हुकूमत आती है वो कह देती है जी पिछली हुकूमत जो IMF से उन्होंने कर्जा लिया, वो महंगाई कर गई, खजाना खाली कर गई, तो ये कब तक चलेगा? हम तो ऐसी तो बात कभी भी नहीं करते। हम तो कहते हैं पिछला रिकॉर्ड उठाएं और कीमतों का कीमतों के साथ मुकाबला कर लें। और जितनी महंगाई हुई है इमरान खान साहब की नालायकियों की वजह से, और वो IMF के पास जो टाइम था पहुंचने का, वो उस वक्त पहुंचे ना, जब बेड़ा गर्क करके सारा फिर IMF की तरफ वो भागे। तो वही जो कट लगा है इस पूरे पाकिस्तान को, वो आज आपको नज़र आ रहा है। और विरासत में जो कुछ मिला है, अभी तो हम आए हैं ना कि पंजाब गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है, अभी नहीं है, आप पहले भी बहुत सारे अदवार नहीं, पहले अदवार हमारे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह अदवार में तरक्की भी नज़र आई और पंजाब की तमीर तरक्की भी हुई। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आप देख रहे हैं कि उस दौर में जिसमें खान साहब दबंग दावे करते थे, उनमें से कोई एक दावा भी पूरा किया हो इन्होंने, कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई पाकिस्तान की तमीर तरक्की की हो, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि वो बर्तन ही खाली था, जिसका काम उसी को साजे। अब हमें खाइयों में फेंक कर हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से निकलेंगे, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान बनाया था, अब भी पाकिस्तान हम ही बनाएंगे। मलिक भाई साहब, नौजवान नस्ल जो है इखलाकियात से दूर होती जा रही है, प्रमोट किया गया कल्चर, गाली कल्चर, बदतमीजी कल्चर, इसको कैसे वापस लेके आए? नौजवानों को कैसे? कहते हैं छोटे बच्चों को आप जिस तरह फीड करेंगे वो उसी तरह फीडबैक देता है। मैं समझता हूँ गलत फीड करेंगे इस नस्ल को, इस कौम को, तो हमें जो कुछ मिल रहा है हिस्से में, वो सोशल मीडिया के तोहफे में, तो ये फिर हम इससे नाउम्मीद नहीं हो सकते। अगर 2-4 साल और रह जाते तो फिर बाप का गिरेबान जो है वो बेटों के हाथ में होना था। क्या किया जाए इसके लिए? इस कल्चर को रोका कैसे जाए? मैं आपके तवस्सुल से मैसेज देना चाहता हूँ उस नौजवान नस्ल को कि ईया का नाबदू ईया का नस्ताईन के पीछे भी देखें और आगे भी देखें।
اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پورا پڑھا ہے، اس کے پورا پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے مداری بن کے قوم کو وہ جس طرف لے کر جا رہا تھا کیا یہ درست تھا؟ کیا ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے جو عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی؟ جھوٹ چلتا تو رہا لیکن ایک دن ختم ہوا۔ اب اس سوشل میڈیا پر بھی جو جھوٹ چل رہا ہے اب اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کہ جو میں میسیج دے رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پیچھے اور آگے بھی دیکھیں کہ مکمل کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے، پھر اس پر عمل کریں اور دیکھیں نوسط اس ملک سے دور ہوگی، انشاءاللہ کامیابیاں کامرانیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور انشاءاللہ کل کا نوجوان ہمارا فیوچر ہے، اسی نے یہاں پر ہماری جگہ پہ باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اور ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے دعاگو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں کو محب وطن بنائے اور اس پاکستان کی سوچ کے لیے انہیں دن رات سوچنے کا موقع دے۔ ستمبر یوم دفاع کا مہینہ ہے، اس کے حوالے سے پاک فوج کے لیے، وہ شہداء کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ میرا سلام ہے جی تمام شہداء کو، اور پاک فوج جو ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، اور وہ لوگ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کیے اس قوم پر قربان ہو گئے، میں ان کے والدین کو بھی ان کے بچوں کو بھی میں صبر کی تلقین اپنا دینا چاہتا ہوں اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام کی دعا کرتا ہوں۔ جی اس وقت پی ایم ایل این کی ایم پی اے امبرین اسماعیل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ خواتین بہتر سمجھتی ہے کہ گھر کے کچن کا چیزیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں یا نہیں، ان کی قیمتیں یا آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، تو میڈم سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم میڈم۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میم آپ بتائیے، میں نے بتا دیا سوال کیا پوچھ رہے ہیں، کیونکہ خواتین ہماری جو ہے وہ بہتر انداز میں بتا سکتی ہیں چینی چائے کم ہوئی کہ نہیں ہوئی ریٹ۔ جی سب سے پہلے واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہم خواتین چاہے پارلیمنٹرین ہیں تو ہم ہاؤس وائف اور بچوں کی مائیں، تو چیزوں میں کافی حد تک ریلیف ہو رہا ہے۔ اگر ہم خالی چینی پتی کو نہ دیکھیں، باقی چیزوں کو بھی دیکھیں، تو جس میں روٹی آئٹم ہو گئے، بریڈ آئٹم ہو گئے، رس آئٹم ہو گئے، ان میں تھوڑا تھوڑا ریلیف شروع ہو گیا اور انشاءاللہ مزید اور بھی شروع ہوگا۔ اب باقی جو اگر ہم آل اوور دیکھیں تو جس طرح اب گروسری آئٹم میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے تو باقی چیزوں میں بھی شروع ہو جائے گی۔ گروسری آئٹم میں کافی حد تک کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر صاحب اس پہ کام تو کر رہی ہیں، نظر آ رہا ہے، لیکن کس حد تک وہ مافیا جو ہے ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب؟ دیکھیے ہماری جو سی ایم صاحب ہیں نا، ان کے لیے بڑے سخت چیلنجز ہیں۔ جب بھی وہ کوئی قیمتوں میں ریلیف لاتی ہیں، ایون کہ بجلی کے بلوں میں بھی وہ لائیں، تو جو باقی سارا مافیا وہ ایک طرف ہو جاتا ہے اور ہماری سی ایم صاحبہ ایک طرف ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بڑے اچھے طریقے سے نبٹنا جانتی ہیں اور وہ اس کے لیے ایک بہترین اپنا لائے عمل لا رہی ہیں، کر بھی رہی ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی سارے معاملات جو بی کے لیے ایک چیلنج ہے نا، اس سے بھی وہ نپٹ لیں گے۔ یوم دفاع کا مہینہ ہے، 6 ستمبر 1965 کو ایک عظیم قربانیاں دے کے اس پاکستان کی بقا کے لیے پاک فوج نے کردار ادا کیا، اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے یوم دفاع کے بارے میں؟ جی بالکل جی، یہ تو سب سے بڑا جو ہمارا 6 ستمبر ہے، ہمارے شہداء کا دن ہے۔ آپ کو پتہ 6 ستمبر 1965 کو جنگ لگی تھی، اور وہ مطلب کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، میرے والد ہو گئے یا یہ سب وہ نہیں بھول پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 6 ستمبر ہے، ہمارے شہداء ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں جس میں ہم آزاد رہ رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جی میرے بہت جذبات نیک، ان کے لیے نیک خواہشات اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ پی ایم ایل این کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا واقعی معیشت جو ہے پاکستان کے اندر، اسپیشلی پنجاب کے اندر، بہتری کی طرف جا رہی ہے یا جو کہ تو ہے سفید پوش آدمی جو ہے وہ ابھی وہ تو رونا رو رہا ہے؟ عظمیٰ کاردار صاحبہ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ جی آپ نے میرے خیال میں شاید آپ کو علم نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کم از کم 50 سے 60 انہوں نے نئے منصوبے اور ترقیاتی کام جو ہیں وہ شروع کروا دیے ہیں، اور وہ سارے جو ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں ہیں، پنجاب کے عوام کی خوشحالی کے لیے ہیں۔ تو پنجاب تو رواں دواں ہے۔ 829 بلین کا جو ہمارا بجٹ ہے، جو کہ 1 ٹریلین کراس کر جائے گا، اس کے پیچھے کیش سپورٹ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بغیر پیسوں کے ہم نے کوئی پروجیکٹ شروع کر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کلینک آن ویلز ہے، اور آپ کا سوری آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں ان کی پیمنٹ کا بندوبست کرنے کے بعد سٹارٹ کیے ہیں؟ بالکل، ان کے پیچھے کیش سپورٹ ہے۔ کیش ہے تو وہ سارے پروجیکٹس ہمارے بجٹ میں، اعلانات نہیں ہے صرف؟ نہیں، اعلان میں تو مریم نواز صاحبہ بلیو ہی نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہینڈز آن چیف منسٹر ہیں،
ان کے دفتر میں ایک ڈیش بورڈ ہے, وہ خود مانیٹر کرتی ہیں, وہ سب میٹنگز جو بھی جس ڈسٹرکٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان میں اس کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں اور اس میں اپنا ان پٹ بھی دیتی ہیں اور اپنی انسٹرکشنز بھی دیتی ہیں اور پھر فالو اپ کرتی ہیں اس کو. تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ گڈ گورننس کا نمونہ آپ کو پنجاب میں نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ دن رات محنت بھی کر رہی ہیں, لیکن یہ جو مافیا ہے جو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام نیچے نچلی سطح پہ, اس کو کیوں نہیں کنٹرول کر پا؟ میرے خیال میں آپ نے جو اسٹیٹسٹکس بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے جو اعداد شمار جو ابھی لیٹسٹ آئے ہیں اگست کے, وہ آپ کی نظر سے نہیں گزرے ہیں. میڈم میری نظر سے گزرے ہیں, لیکن نچلی سطح پہ جا کے آپ ذرا محلوں میں نکل کے دیکھیں, پھر سچویشن آپ کے سامنے. نہیں دیکھیں, وہ کس کو میجر کرتے ہیں؟ وہ آپ کی انفلیشن کو اور وہ آپ کی مہنگائی کو میجر کرتے ہیں. جو مہنگائی 12% تھی وہ اگست میں 9% میں سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, اور اس کا کریڈٹ جو ہے ہمارے ظاہر ہے نون لیگ کی حکومت کو جاتا ہے. سارے جتنے بھی ہمارے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, یا آپ دیکھ لیں پیٹرول کی قیمت جیسے ہی کم ہوئی تو ساتھ ہی ٹرانسپورٹ جو ہے اس میں بھی کرایوں میں کمی, اور یہ مریم نواز صاحبہ کی جو ایک مانیٹرنگ ہے اس کی وجہ سے ہے. تو صرف یہ پنجاب میں ہو رہا ہے, ورنہ کسی اور صوبے میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا. پنجاب میں 9% رہی ہے اس وقت آپ کی انفلیشن. تو یہ آپ نہ کہیں کہ جی مہنگائی پہ قابو, مہنگائی پہ بہت کنٹرول, 38% سے اب یہ ایک سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے, اور اس کا کریڈٹ نون لیگ کی گورنمنٹ کو جاتا ہے. کیا جو مزید آپ منصوبہ جات لے کے آ رہے ہیں, سی ایم صاحبہ لے کے آ رہے ہیں, مزید معاشی حالات پنجاب کے اندر بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل سب سے زیادہ تو ان کی توجہ کمزور طبقات پہ ہے. ابھی آپ نے دیکھیں صرف پنجاب حکومت ہے جس نے 14 روپے کم کیا ہے پر یونٹ بجلی کا. باقی صوبے کیوں نہیں ان کو فالو کرتے؟ اس لیے کیونکہ ان کو پرواہ نہیں ہے. اس پہ تو اپریشیٹ بنتا ہے آپ کی حکومت. اگر یہاں پہ وہ کر رہی ہیں, کاوش کر رہی ہیں, تو وہ ہر طریقے سے, چاہے وہ خواتین ہو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ یوتھ ہو, ہر ایک کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ہمت کارڈ دیکھ لیں, کسان کارڈ دیکھ لیں, اسکلز ڈیولپمنٹ دیکھ لیں. کسان کارڈ کب سے بننا شروع ہو جائے گا؟ ابھی تک بننا تو شروع نہیں. اس کے خط و خال پورے مکمل ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے جو کسان ہیں ان کو جلد خوشخبری ملے گی. ہمت کارڈ بھی ابھی ملنا نہیں شروع ہوئے. دیکھیں ہر چیز کے لیے پلاننگ چاہیے ہوتی ہے, تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ جلد بازی میں کچھ کریں گے تو وہ پھر پروجیکٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. آپ نے پورے خد و خال پراپر طریقے سے پورا فیزیبلٹی بنا کے آپ کو ایک اجرا کرنا ہوتا ہے کسی پروجیکٹ کا. پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتری کی طرف گامزن ہے یا جو کی تو ہے؟ نہیں دیکھیں, بہت ہماری پولیس جو ہے بہت وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی جانوں کا نذرانہ بھی جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کس طرح شہید ہوئے ہمارے وہاں پہ جو کچے کی ڈاکوؤں سے انکاؤنٹر جب ہوا ہے. لا قانونیت جو ہے اس کو پوری طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ بھی کی جا رہی ہے, لیکن ابھی ہم نے اور بہت کام کرنا ہے. میڈم یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو آپ نے کہا بھی شہادتیں ہوئی پولیس کی. کچے کے ڈاکو کیا ریاست سے تگڑے ہو گئے ہیں؟ ریاست تو کنٹرول کر لیتی ہے, تو کیا وجہ ہے, کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے؟ دیکھیں یہ کچے کے ڈاکو جو بھلوار کے علاقے میں رہتے ہیں وہ 3 صوبوں کے درمیان وہ علاقہ ہے. اس آپریشن کو تینوں صوبوں کو مل کے کرنا پڑے گا. معیشت بہتر کرنے کے لیے سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. سردار اختر مینگل صاحب کے استعفے کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ یہ افسوسناک واقعہ ہے. نہیں دیکھیں ان کو ہم پورا موقع دیا ہے, وہ ہمارے ساتھ تھے, کوئی بات نہیں, وہ پرائم منسٹر صاحب ان کے تحفظات دور کر دیں گے اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. مجھے شہدا کے لیے آخری کہ یوم دفاع کا مہینہ ہے, 6 ستمبر 1965 کو ایک جنگ جیتی, اس کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ شہدا ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, اور 1965 میں جو اور 1971 میں کارگل کی جنگ میں انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. اسی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں اور ایک آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہیں. ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, اور جو بے حرمتی ہوئی اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں ایسا دن دوبارہ نہ دکھائے. جی پنجاب اسمبلی سے جتنے پارلیمنٹیرینز اور منسٹر صاحبان تھے ان کی گفتگو آپ کو سنوائی. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب کے اندر معاشی حالات جو ہے وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں, سنگل ڈیجٹ پہ جو ہے مہنگائی آ رہی ہے, لیکن ابھی جس طریقے سے مہنگائی کنٹرول ہونی چاہیے اس طریقے سے ابھی کنٹرول نہیں ہو پا رہا. اس میں جو مافیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اس پہ ورک کر رہی ہیں, دن رات محنت کر رہی ہیں, لیکن جو اس میں مافیا ملا ہوا ہے
वो मिलावट माफिया और इसको जितना भी वो कंट्रोल करने वाला माफिया है महंगाई को, वो अभी तक जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा। वो अगर हाथ में आ जाए तो मरियम साहिबा की यकीनी ये कामयाबी जो है, ये दिन जिस तरह वो मेहनत कर रही है, कामयाबी यकीनी उनके कदम चूमेगी। और इसी तरह अगर मैं बात करूं क्राइम को रोकने के हवाले से, तो इसमें भी नो डाउट दूसरी राय नहीं है कि सीएम साहिबा और आईजी पंजाब जो है उस पर मेहनत कर रहे हैं बहुत सारे इलाका के अंदर। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर कुछ बदमाश पुलिस वाले चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। इस पे जो है सीएम साहिबा को और आईजी पंजाब को स्पेशली देखना पड़ेगा कि वो महकमे के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं, हुकूमत के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं। और अगर इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जिस तरीके से मंशियात के ऊपर मंशियात की रोकथाम के लिए काम हो रहा है और जिस तरीके से डकैती राजधानी की वारदातों को रोकने के लिए काम हो रहा है, अगर इस पर भी कंट्रोल कर लेंगे तो वाकई ही जो आम आदमी है वो हुकूमत को सलूट करेगा। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।